ورزی سے بچ گئے، اس کا نتیجہ ہوگا پہلی برکت اولا یجعل لکم، اللہ تعالیٰ بنا دیں گے واسطے تمہارے فرقان کیا مطلب؟ ایسا ملکہ اللہ رب العزت عطا کریں گے، ایسا نور تمجیز کا عطا کریں گے جس کی بنیاد پہ تم حق اور باطل کا فرق کر سکو گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس مقام پر تفسیر مظہری میں عجیب بحث کی اور فرماتے ہیں فرقان سے مراد یہ نور قلب ہے، دل کی نور کی کیفیت ہے، جس نور قلب کے ہوتے ہوئے آدمی خود بخود حق اور باطل کا فرق وہ کر سکتا ہے، اور تمجیز بین الحق والباطل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ برکت ثانیہ ہے، دفع ضرر تقویٰ کی برکت یہ ہوگی مٹا دے گا اللہ پاک تم سے سیئاتکم، گناہ تمہارے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ تیسری برکت ہے ثالثہ جلب نفع کو کھینچنا، یغفر لکم، بخش دے گا واسطے تمہارے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ صاحب فضل بڑے کا، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو یہ سب تقویٰ کا پھل ہے، تقویٰ کا ثمرہ۔ اوپر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر گئے، احکام کی خلاف ورزی سے بچ گئے، تو پہلا انعام یہ ہوگا اللہ تمہارے دل میں ایسا نور پیدا کر دیں گے جس نور کی بنیاد پہ حق اور باطل کی تمجیز آسان ہو جائے گی۔ وَيُكَفِّرْ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اور یہ اللہ کے فضل سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ علت سادسہ ہے جس میں برکت تقویٰ کا ذکر ہے کہ جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں ہر طرح۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جس وقت مکر کر رہے تھے تیرے ساتھ، یہاں یمکرو تدبیریں ہیں، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے متعلق، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور وہ تدبیریں کیا تھی؟ لِيُثْبِتُوكَ، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دار الندوہ میں مشرکین کی میٹنگ ہوئی۔ دار الندوہ کہتے ہیں میٹنگ کی جگہ اور مشورے کی جگہ۔ تو مشرکین مکہ کا ایک حال تھا، بڑا کمرہ، مکان، جس میں بیٹھ کے مشورے کرتے، اور وہ مشہور تھا دار الندوہ کے نام سے، مشورہ اور میٹنگ کی جگہ۔ تو وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت عام ہو رہی ہے، اور اردا گرد کے اکثر لوگ اس دعوت کو تسلیم کر رہے ہیں، تو اس لیے سب سرداران قریش ان کو مل کر آپ کے متعلق حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس میٹنگ میں انہوں نے بہت زیادہ پابندیاں رکھی، مثلا انہوں نے خاص سرداروں کے نام منتخب کیے اور ان کے نام باقاعدہ کاغذوں میں درج کیے گئے، اور دار الندوہ میں بیٹھ کے دعوت دی گئی، اور باقاعدہ چوکیدار مقرر ہوئے کہ کوئی آدمی بغیر دعوت نامے کے اندر میٹنگ میں تشریف نہ لے آ سکے، کوئی بھی نہ آئے۔ تو وہاں پر دروازے پر دربان اور چوکیدار مقرر تھے، جو سردار منتخب تھے ان سرداروں کو بلایا گیا، وہ سردار آ گئے۔ تو وہاں ایک بزرگ آیا، بہت بڑا زبردست قد کاٹھی،
چہرہ بھی بہت بڑا نورانی اور میک اپ شدہ بزرگ، پورا لباس بھی بہت اعلیٰ، تو اس کو وہ دربان نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نجد سے آیا ہوں اور نجد والوں کا میں امام اور سردار ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ کوئی میٹنگ ہے، تو اس لیے میں بھی تمہارا مسلک ہوں اور تمہارے اس میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بزرگ شیطان تھا۔ بہت خوبصورت لباس میں آیا، جس طرح کے تمہارے پیر شیر۔ ظہیر بھائی کا ریکارڈر کسی نے کمرہ سے چھپا دی ہے، بہت ہمت ہے۔ اچھا بزرگوں، ریکارڈر چھپانے سے کیا ہوگا؟ وہ ریکارڈنگ تو ساری محفوظ ہے، تو ریکارڈر چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس آدمی کے پاس ریکارڈر ہے وہ مہربانی کر کے ویسے دے دے۔ تو چلو، اچھا جی، ایسی پرچیاں دوران سبق نہ آئیں، یہ آپ کی مہربانی سبق میں خراب کرو۔ یم کو بیکا کیا کہہ رہا تھا کہ وہاں پر وہ آ گیا حضرت بزرگ پیر صاحب، تو اس دربان نے سرداروں سے پوچھا کہ اس طرح ایک بزرگ آئے ہیں، بڑے پیر صاحب لگتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اس کو آنے دو۔ وہاں پر جب میٹنگ شروع ہوئی تو مشرکین نے زبردست جذباتی تقریریں شروع کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ کچھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور کمرے کا دروازہ بھی بند ہو، اوپر سے کھڑکی ہو اور کھڑکی میں آپ کو روٹی کبھی کبھی نیچے ڈال دی جائے اور آپ کو مکمل طور پہ اس کمرے میں قید کر دیا جائے۔ لیثبتوا کا یہ ایک تجویز یہ ہوئی۔ تو اس پر وہ پیر صاحب بولے، شیطان بولا، اس نے کہا کہ تم کیسے آمکانہ باتیں کرتے ہو، اگر تم اس کو کمرے میں بند کرو گے تو اس کے مرید وہ کوئی مر تو نہیں گئے، وہ سارے اکٹھے ہو کر تم سے لڑائی بھی کریں گے اور اس کو چھڑا لے جائیں گے، تو قید میں ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں۔ پھر اور سردار اٹھا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو کہ اس کو مکہ سے ملک بدر کر دو، ایک اونٹنی ہو، اونٹنی پر اس کو سوار کرو اور اس اونٹنی پر اس کو باندھ دو اور دور کہیں جا کر دوسرے ملک میں اس اونٹنی کو ہنکا دو، تو یہ ملک بدر ہو جائے تاکہ یہاں ہوں نہیں اور روزانہ کا یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس پر بھی وہ شیطان بولا کہ یہ بھی تمہارا پاگل پن ہے، اگر یہ باہر چلے گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی لسان احلا، اس کی زبان جو ہے یہ بہت میٹھی ہے، اور آپ کو پتا ہے جب یہ تقریر کرتا ہے تو جو دشمن سے دشمن بھی ہو تو وہ بھی اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے اس کو ملک بدر کر دیا تو یہ بہت بڑی جمعیت بنا لے گا، جماعت بن جائے گی اور وہ جماعت آ کر تمہارا ملیا میٹ کر دے گی، تو اس لیے یہ بھی آمکانہ تجویز ہے۔ یہ کون سی تجویز ہے کہ اس کو ملک بدر کرو؟ ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس طرح کرو، سارے قبائل کے لوگ کٹھے ہوں، جتنے قبیلے ہیں عرب کے، اور کٹھے ہو کر ایک یکدم حملہ کریں اور یہ بھی پتہ نہ چلے کہ پہلے تلوار کس کی لگی، تو ساری تلواریں اکٹھی کر کے قبائل کٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یکبارگی حملہ کر کے شہید کر دیں اور قتل کر دیں۔ جب یہ بات کی ابو جہل نے تو شیطان اٹھا اور اس نے ابو جہل کا ماتھا چوما، گلے لگایا کہ واہ پترا واہ،
واہ بیٹا یہ تو نے جو تجویز دی یہ زبردست تجویز ہے، تجویز ہونی ایسی چاہیے. تو جو بزرگ تھا اس نے بڑی تسلی دی کہ اصل اس کا حل یہ ہے جو اس آدمی نے کہا. تو بہرحال وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ طے ہوا. سب سرداروں نے یہ میٹنگ کر کے اس میٹنگ کا خلاصہ اور حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. وہ مشہور واقعہ تفسیروں کے اندر جو مفسرین حضرات نے لکھا کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں تشریف فرما تھے تو ان حضرات نے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا تاکہ صبح صبح آپ کو قتل کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل یہ اطلاع دی کہ لوگ کٹھے ہیں تیرے قتل کے لیے، لیکن آپ بالکل بے فکر ہو کر شاہت الوجوہ یہ پڑھ کے اور بعض دوسری آیات بھی بتلائی گئی کہ یہ پڑھ کے آپ بالکل بے فکر ہو کے دروازہ کھول کے باہر چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. اتنا بھی بعض روایات میں ہے کہ آپ نے مٹی کی مٹھی کنکریاں تھیں وہ ایسے پھینکی تو وہ سارے جتنے سردار تھے وہ وہاں پر اندھے ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام ان کے درمیان سے چلے گئے اور وہ دیکھ بھی نہیں سکے. اور یہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل لمبی ہے. تو یہاں پر قرآن کریم اپنے اعجاز کے ساتھ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بَإِذْ يَمْكُرُ یہ علت سادسہ ہے، برکت تقویٰ کا ذکر ہے. علت سادسہ کس کی علتیں چل رہی تھی؟ الانفال للہ. جی ہر موڑ پہ حفاظت کرنے والا اللہ، تو انفال بھی صرف اللہ کے لیے ہے. یہ یم کو روبے کا خفیہ تدبیریں کر رہے تھے تیرے بارے میں. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لے یثبتوکا، یثبتوکا کا معنی نیچے لکھا ہے لے یحبسوکا تاکہ تجھے قید میں ڈالیں، اور یا یقتلوکا تجھے قتل کر دیں، اور یخرجوکا یا تجھے مکہ سے ملک بدر کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وہ بھی تدبیریں سوچ رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ نے بھی تدبیر مقرر کر دی. وہ بھی سوچ رہے تھے تدبیریں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ ہے سب سے بہتر تدبیریں کرنے والا. تدبیریں کرنے والوں کا ترجمہ اس طرح کرو واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہت بہتر ہے الماکرین سب تدبیریں کرنے والوں سے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھے، یہ جو بریلوی مذہب ہے یہ بالکل جہالت کا مجموعہ ہے. ان میں علم نام کی کوئی چیز نہیں. انہوں نے تراجم پہ اعتراض کرتے ہوئے جہاں پر حضرت تھانوی، شیخ الہند اور ان حضرات کے ترجمے پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ترجمہ میں لکھا کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے، اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھا دیوبندی کہتے ہیں خدا مکر کرتا ہے، دیوبندیوں کا خدا مکر کرتا ہے، یہ دیوبندی تراجے میں. اس پر انہوں نے اعتراض کیا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، پہلے بھی بتا چکا ہوں، قانون یہ ہے کہ جب ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ تو لفظی ترجمہ ہوگا، ترجمہ تو یہی بنے گا یمکر اللہ مکر کیا اللہ نے، واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، تو ترجمہ تو یہی ہوگا. لیکن مکر سے مراد کیا ہے؟ اصل میں مکر لفظ عربی کا، اور یہ چڑھ گیا اردو والوں کے ہاتھ، اور اردو سے پھر پنجابی والوں نے اس کی گت بنائی.
اور مکر بن گیا فریب کے معنی میں. پنجابی یا اردو میں عام طور پہ مکر کا استعمال ہونے لگا دھوکے کے معنی میں، فریب کے معنی میں. حالانکہ مکر جس زبان کا لفظ ہے اس کا معنی بھی اسی زبان میں دیکھا جائے گا. یہ لغت عرب کا لفظ ہے، تو اب لغت عرب دیکھنی ہوگی کہ مکر کا معنی لغت عرب میں ہے کیا. یہ نہیں کہ لفظ تو ہو عربی کا اور اس کے لیے ڈکشنری ہم اٹھا لیں پنجابی یا اردو کی. پنجابی یا اردو کی ڈکشنریاں اٹھائی جائیں گی اردو کے الفاظ کے لیے، اور جو عربی ہے عربی کے لیے عربی کی لغت دیکھیں گے تو جتنے بھی اہل لغت ہیں، لسان العرب ہے، تاج العروس ہے، عربی لغات، تو وہ سب کہتے ہیں کہ مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر، ایسی تدبیر جو غیر معلوم ہو، خفیہ تدبیر، اس کو مکر کہتے ہیں. اب مکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مکر محمود اور ایک ہے مکر مذموم. مکر محمود اگر اچھائی کے لیے خفیہ تدبیر ہو تو یہ اچھا مکر ہے، اور اگر برائی کے لیے خفیہ تدبیر ہو تو یہ برا مکر ہے. تو بہرحال اس پر نہ حضرت شیخ الہند پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ حضرت تھانوی پر. ان بزرگوں پر اس لحاظ سے اعتراض کرنا یہ سوائے اس کے کہ اپنی جہالت کا اظہار ہے اور عربی لغت سے بالکل نابلد ہونے کا ثبوت ہے. تو اتنی بات قانون ذہن میں رکھ لو. قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی لغت کے ترجمہ کیا جائے گا تو ترجمہ تو لفظی ہوگا، آگے دوسرا اس سے مراد کیا ہے، یہ مراد کیا ہے، اس کا نام تفسیر ہوگا. ترجمہ لفظی ہوگا تحت لفظ، اور اس سے مراد کیا ہے، اس کا نام کیا ہوگا، اس کا نام چپ ہوگا، اس کا نام ہوگا تفسیر. اب تفسیر اور ہے وہ تو حاشیے پر موجود ہے. کسی بھی دیوبندی عالم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ فریب کرتا ہے معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ فراڈ کرتا ہے، یہ تو کسی حاشیے میں نہیں آیا. تو یہ تو جاہلوں کی بات ہے. تو بہرحال ترجمے پر کوئی اعتراض نہیں، یہ بریلویت کی جہالت. اور دوسری بات میں نے یہ ذکر کی کہ لفظ مکر کی عربی لغت کا لفظ ہے، اور کسی بھی زبان کے لفظ کو اس زبان میں حل کیا جائے گا، نہ یہ کہ لفظ عربی کا ہو اور معنی ہم اردو میں ڈھونڈتے پھریں. جہاں لفظ مکر کا جب عربی ہے، عربی لغت دیکھی جائے گی کہ عربی میں مکر کا معنی کیا ہے. تو عربی میں مکر کا معنی کیا ہے، خفیہ تدبیر. اور یہ مکر محمود بھی ہے، اچھا مکر اگر اچھائی کے لیے خفیہ تدبیر ہو، برا مکر اگر برائی میں خفیہ تدبیر ہو. تو اس لحاظ سے یہ بریلوی جہالات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اکابرین اہل حق پر الزام نہیں ہو سکتا. واللہ خیر الماکرین، وہ تدبیریں کیا کر رہے تھے، ان کا مکر مذموم تھا، برا مکر. وہ یہی تدبیریں تھی آپ کو جلا وطن کریں، یا آپ کو قید کریں، یا آپ کو قتل کریں. اور اللہ کی تدبیر کیا تھی، تدبیر محمود، کہ ان سب کے ان مکروں سے بچا کر نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ میں بحفاظت پہنچا کر وہاں پر توحید کا مرکز بنا کر پوری دنیا میں آواز توحید کا پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی. واللہ خیر الماکرین. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، شکوہ جو ثمرہ ہے عدم فرقان کا، یعنی آیات الہیہ کو پرانے قصے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فرقان نہیں. مشرک ہوتا ہے تو مشرک پر اللہ کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور جو مواحد ہے اس کو اللہ تعالی سچ اور جھوٹ میں تمییز کرنے کا ملکہ عطا کرتے ہیں. تو اب اسی کا ذکر ہے بطور شکوہ کے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے ہماری آیات، قالو کہتے ہیں وہ
قد سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے یہ قرآن سنا ہے، لیکن اس قرآن میں کوئی خاص بات تو کوئی نہیں۔ ہم نے یہ قرآن سنا ہے لیکن قرآن میں کوئی خاص بات تو کوئی نہیں۔ سمعنا، سن کر دیکھ لیا کہ یہ کلام معجزہ نہیں۔ لو نشاء، کیوں؟ یہ علت ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو البتہ کہہ سکتے ہیں اس قرآن جیسا، اس قرآن کی مثل اگر ہم چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ وَإِذْ قَالُوا، اس قول کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ نضر بن حارث، اس نے کہا تھا کہ یہ قرآن کوئی معجزہ نہیں ہے یا کوئی کلام اللہ نہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ پھر بنایا کیوں نہیں؟ قرآن کا تو یہ چیلنج رہا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تلواریں تو مقابلے میں لے آئے، لیکن قرآن کی ایک سورت بنانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر وہ وجہ کیا تھی؟ کس چیز نے تمہیں روکا؟ صرف کہنا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے۔ اس کلام کو غیر مؤثر کرنے کے لیے انہوں نے، حالانکہ دل ان کے بھی مانتے تھے کہ قرآن کریم کی مثل لانا یہ محال ہے، یہ مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا کہ قرآن جیسا کلام لانا محال ہے، لیکن یہ پراپیگنڈا مہم کیوں ہوئی؟ صرف قرآن کے بعض اور تقریر اور دعویٰ کو بے اثر کرنے کے لیے۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، آپ تقریر کریں گے، تقریر بہت اچھی ہوگی، اس میں بہترین مسئلے کا بیان ہوگا، لیکن کہنے والے کہہ دیں گے کہ یہ کیسی تقریر ہے، ایسی تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سی تقریر ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف تقریر کو بے اثر کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، جیسے اسفندیار اور عرب کے، عجم کے قصے اور پرانے قصے، اس قرآن میں بھی پرانے قصے ہی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اب دیکھو، پہلا ثمرہ ذکر کیا کہ ان کے پاس سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کا ملکہ کوئی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اور دوسرا، اذ قالوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں فرقان ان کے اندر نہیں، سچ اور باطل کا معیار یا کسوٹی ان کے پاس نہیں کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے خلاف خود بد دعائیں کرتے ہیں، اپنے خلاف اللہ کا عذاب خود مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب کہا انہوں نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے ہمارے اللہ، اللہم یا اللہ، ان کانا، اگر ہے، ھذا، ھذا کا مشار لے کیا ہے؟ قرآن، اگر ہے یہ قرآن، ھو الحق من عندک، وہ حق تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، فَأَمْطِرْ، تو پھر بھی ہم مانتے جانتے کوئی نہیں، فَأَمْطِرْ، پس بارش کر ہم پر، حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پتھروں کی آسمان سے، اب ائتنا، یا لے آ ہم پر، بعذاب علیم، عذاب دردناک، وما کان اللہ، اب سمجھو بات، وَإِذْ قَالُوا، یہ کون تھے کہنے والے؟ مشرکین مکہ۔ ایک تو انہوں نے قولن کہا، لَقُلْنَا مِثْلَ ھذا، یہ، اور دوسرا کہتے کہ وَإِذْ قَالُوا اللہم، کہا انہوں نے یا اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ قرآن، ھو الحق من عندک، وہ حق تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، اب ائتنا، جلیا ہمارے پاس، بعذاب علیم، عذاب دردناک۔ اب ذرا دیکھو، مشرکین عرب یہ دعا مانگ رہے ہیں
اور دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اللہم یا اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرک اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، مکہ کے مشرک اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اللہم، اور لفظ بھی کیسے کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ مشرکین عرب کا اصل میں دشمنی تھی قرآن کے ساتھ۔ اصل میں دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ قرآن کے ساتھ۔ پہلے آپ پڑھ آئے ہیں کہ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم میری ایتوں کے دشمن ہیں اور میری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یجحدون۔ اب یہ بھی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کریم میں تو بہت ساری آیات ہیں، اور مکہ کے مشرک کو کن ایتوں سے تکلیف ہوتی تھی، وہ کن آیات کو سن کر بگڑ جاتے۔ قرآن نے خود ذکر کیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نکالو ذرا آیت، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ۔ صوفیوں کو آج بھی نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ، سارا دن سوئے اور آج بھی نیند ہے۔ آج جس کو نیند ہے اس کی خیر نہیں۔ ہاں بھائی 585 اذا ذکرت ربک فی القرآن، بولو بزرگو، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، کیا وحدہ، اور آپ کو پتا ہے کہ جس کلام میں قید ہو تو وہ قید ہوتی ہے محد کلام، مقصود کلام۔ اللہ کے ذکر سے مشرک نہیں چڑھتا، بلکہ اللہ کا ذکر تو کرتا ہے۔ آج کا مشرک بھی، پہلا مشرک بھی اللہ کے ذکر سے نہیں چڑھتا، چڑھتا ہے تو وحدہ، اللہ کی آیات توحید یہ جب بیان کی جائے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اس وقت بھاگتے ہیں ناک چڑھاتے ہوئے اور نفرتیں کرتے ہوئے۔ تو مسئلہ یہ پتا چلا اللہم ان کان ھذا، اللہ اگر یہ قرآن یہ حق ہے، اس کا مسئلہ واقعی صحیح ہے، تو پھر بھی ہم مانتے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشرکین مکہ ان کی دشمنی در اصل قرآن کے ساتھ تھی، اور قرآن بھی پورا نہیں، آیات توحید کے ساتھ، آیات توحید کے ساتھ۔ یہ دیکھ لیا نا؟ ہاں۔ اور آج کا مشرک ختم پڑے گا، 11ویں کا ختم، شبینہ پڑے گا، دکانوں کا ختم، مردوں کے ختم، تراویح میں پڑے گا، گھروں میں بیٹھ کے تلاوت کرے گا، لیکن جب آیات توحید آ جائیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مشرک بھی قرآن کا دشمن تھا، اور آج کا مشرک بھی قرآن کا دشمن ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ دشمنی بھی اتنی پکی کہ کہتے ہیں عذاب آ جائے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے، ہم جہنم جانا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان پہ تعجب کی بات نہیں، آج بھی مشرک یہی کہتا ہے، کہتا ہے اپنا قرآن پاس رکھ، اگر ہمارے بزرگ جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے جہنم، ہم مماتیوں کا قرآن نہیں سنتے، جہنم جانا ہمیں برداشت ہے،
اور ہمارے بارے میں ہے، لیکن قرآن کا مسئلہ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں۔ کئی آدمیوں کو ہم نے خود دیکھا، وہ کہتے ہیں اگر ہمارے بزرگ جہنم میں گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ بریلویوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں گورڑے والا جہنم گیا ہم بھی پیچھے جائیں گے، سیال والا گیا ہم بھی جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی جائیں گے جہنم، اور تم بھی مشرک ہو، تم بھی جاؤ گے جہنم، اور کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی، بے شک کہتے رہو۔ آج یہ بھی کہتے ہیں ان کان ھذا، اگر ہے یہ قرآن، والحق من عندک، اگر یہ قرآن وہ حق ہے تیری طرف سے، فامطر علینا، پس بارش کر دے ہم پر، حجارۃ من السماء، پتھروں کی آسمان سے، جلیا کوئی اور عذاب، دردناک عذاب ہمیں تباہ کر دے، ہم اس قرآن کا مسئلہ نہیں مانتے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، قرآن نہ بچے تو بڑا کڑوا مسئلہ ہے، اور اگر قرآن کا مسئلہ بچ جائے تو جسم ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن قرآن والا مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت بلال ہے، وہ گرم ریت اور گرم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج جو احد کا مزہ آیا ہے اس سے پہلے آج تک آیا ہی کبھی نہیں۔ تو جس کو یہ مسئلہ بچ گیا تو یہ مسئلے کی تاثیر ہے، جس کو سمجھ آ گیا وہ سب کچھ چھوڑ کے بھی مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جس کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر بھی مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آ رہے ہیں، اللہ نے بھی فرمایا چلو آ جاؤ بدر میں، دیکھتے ہیں۔ وما کان اللہ، یہ جواب شکوہ ہے، اللہ نے وجہ بیان کی کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، حالانکہ وہ عذاب مانگ رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیعذبہم، یہ کہ عذاب دے ان کو، وانت فیہم، اس حال میں کہ میرے محبوب فیہم، آپ ان کے اندر ہو۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے لائق معذبہم کہ عذاب دے ان کو، نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا ان کو، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہو۔ اب بات سمجھو، انت فیہم کا کیا معنی؟ وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں ہے شان اللہ کی یہ کہ عذاب دے ان کو، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ مراد کیا ہے اس کی؟ مراد میں متعدد اقوال بزرگوں نے نقل کیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عام طور پہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود باوجود یہ باعث رحمت ہے، اور جب تک آپ کا وجود ہو کون صوفی بیٹھا ہے، بڑے اللہ والے بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا بات سمجھو بھائی، کیا مانا وانت فیہم؟ ایک تو جی پہلا مطلب کہ آپ کا وجود ہے باعث رحمت، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کا وجود ہے باعث رحمت، اور جہاں رحمت کا باعث موجود ہو تو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ سمجھ گئے میری بات؟ آپ کا وجود ہے مبارک کیا ہے؟ باعث رحمت، اور رحمت کا جب باعث موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ قانون ہے، عذاب تب آئے گا کہ رحمت کا باعث موجود نہ ہو، اور جب تک رحمت کا باعث موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ عام مفسرین نے
اس کا یہی مطلب لیا۔ دوسرا، بعض نے کہا انت فیہم کا مطلب ہے کہ آپ ہیں توحید کے داعی، اور اللہ کا قانون یہ ہے جب تک کوئی مسئلہ بیان کرنے والا موجود ہو اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتے۔ جب تک کوئی مسئلہ بیان کرنے والا موجود ہو تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ تو انت فیہم کا مطلب کیا بنے گا؟ آپ ان میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ جب تک کوئی مسئلہ بیان کرنے والا موجود ہو، اللہ کی توحید بیان کرنے والا موجود ہو، اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ تو اس صورت میں مسئلہ مانے عذاب سے مانے وہ دعوت توحید ہے۔ جہاں پر بھی دعوت توحید ہوگی اس وقت تک جب تک مسئلہ بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے پہلی قوموں کے بارے میں بھی یہی قانون رہا، پہلے توحید کے داعی رسول کو اس بستی سے نکالا گیا اور بعد کے اندر بستی والوں پر عذاب آیا۔ تو بہرحال دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ اس دعوت توحید جاری ہے، آپ ان میں ہیں، مطلب کیا ہے کہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور جب تک مسئلہ بیان ہو اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ کتنی وجہ ہو گئی؟ دو۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی وہ اور بات فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان میں موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں عذاب آئے تو یہ آپ کی بدنامی بنتی ہے کہ پیغمبر بھی موجود ہو اور عذاب بھی آ جائے تو یہ آپ کی بنتی ہے بدنامی۔ اللہ آپ کی بدنامی نہیں کرتا۔ انت فیہم، جب تک آپ اندر موجود ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی موجودگی میں عذاب آ جائے تو یہ آپ کے لیے باعث بدنامی ہے کہ پیغمبر موجود تھے، اس وجہ سے عذاب آیا۔ تو اللہ اپنے محبوب کی بدنامی کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے اندر رہیں گے۔ کتنے مطلب ہو گئے بہانتا فیہم کے؟ تین مطلب۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، اس ہم یستغفرون سے مراد کون ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ عام مفسرین حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہم کا مرجع یہی مشرکین عرب ہے، یہ مکہ کے مشرک۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں، اور جب تک استغفار رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگرچہ ہیں مشرک استغفار کرنے والے، لیکن مشرک کی استغفار کا بھی اتنا اثر ہے کہ جب تک مشرک بھی استغفار کرتا رہے تو یہ استغفار مانے از عذاب ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس توجیہ کو لیا ہے کہ جہاں اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین مکہ، اور مشرکین مکہ وہ جب طواف کرتے یا مجلسوں میں بیٹھتے تو وہ ایک جملہ کہتے تھے غفرانہ کا، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم یستغفرون سے مراد یہی ہے کہ جب تک یہ مشرکین یہ مغفرت مانگ رہے ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، امام رازی اور سید محمود آلوسی وغیرہ بزرگ یہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں قوم سے مراد مشرکین مکہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ مومنین ہیں جو مکہ کے اندر رہ گئے، ضعیف تھے، کمزور تھے اور ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہجرت پر انہیں طاقت نہیں تھی۔ تو اس سے مراد ہے مومنین، اور وہ مومنین جو مکہ کے اندر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے،
استغفار کرتے تھے تو اس سے مراد مومنین مشرکین نہیں ہے. کرینے کی آس بھی یہی ہے. سورۃ الفتح نکالیں, وہاں پر لفظ آ رہا ہے لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا عذابا شدیدا. جلدی ذرا یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں بار رش کیا ہوا ہے؟ یہ کون ہے, طالب علم ہے کیا بنا ہے؟ ہاں بھائی مل گیا. لو تزیلوا جی حضرت آئین پیش کرتے ہیں. دکھاؤ ہاں صفحہ بتاؤ بھائی. دیکھو بھائی لو تزیلوا, اگر یہ مومنین یہ ہٹ جائیں, ان سے چلے جائیں. لو تزیلوا, اگر یہ مومنین ان میں نہ ہوں, لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما, تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دیں. یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان والے موجود ہیں. جب تک ایمان والے موجود ہیں ان کو عذاب نہیں آئے گا. تو یہاں پر کیا ہے, ہاں بھائی مشین سے چیک کر لو, اس کو کھولنا ہے کھول دو, سبق جاری رہے گا. ہاں بھائی وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ میں کتنے قول ہیں؟ بولو شابش, کتنے قول ہیں؟ دو قول. ایک قول یہ ہے کہ اس ہم یستغفرون سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ. اور مطلب کیا ہے کہ جب تک مشرک استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. اور دوسرا قول کیا ہے کہ ہم یستغفرون سے مراد مومنین جو ہجرت نہیں کر سکے اور مکہ کے اندر موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ مومن وہاں پر ہیں استغفار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اسی کی تعبیر کرتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ان کو بتا دے جب تک نبی کا وجود یا مومن کا وجود ہے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دے گا. کیونکہ اگر ایسی صورت میں اللہ عذاب دے تو پیغمبر کی بھی بدنامی ہے اور توحیدیوں کی بھی بدنامی ہے. ان دونوں بدنامیوں یہ دونوں بدنامیاں مانے ہیں عذاب سے. وما لہم, اور کیا ہے ان کو, اللہ یعذبہم, یہ کہ نہیں عذاب دے گا اللہ ان کو. وہم یصدون عن المسجد الحرام, حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاءہ, اور نہیں ہے وہ اولیاء اس کے. ان اولیاءہ الا المتقون, نہیں ہے اولیاء مسجد حرام کے مگر متقون من الشرک الذین لا یعبدون فیہ غیرہ, جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اب ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ وما لہم, کیا ہے ان کو, اللہ یعذبہم, یہ کہ نہیں عذاب دے گا ان کو اللہ, حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. مطلب مراد کیا ہے کہ عذاب کے مستحق ہیں.
مشرکین عرب عذاب کے مستحق ہیں، استحقاق عذاب ہے، لیکن دوسرے معنی کی وجہ سے ابھی تک عذاب آ نہیں رہا۔ وہ دوسرا معنی انت فیہم والا یا ہم یستغفرون والا، ورنہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مقتضی اول عذاب، پہلا مقتضی ہے ہم یصدون عن المسجد الحرام، وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ انہوں نے روکا تھا حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ وما کانوا، اور نہیں ہے وہ اولیاءہ، اولیاء یہاں اولیاء بلی کی جمع اور بلی متولی کے معنی میں ہے، نہیں ہے وہ اس قابل کہ مسجد حرام کے متولی بنے۔ کیوں؟ ان نہیں بنتے متولی، متولی بننے کے لائق نہیں مسجد حرام کے، الا المتقون، مگر متقی یعنی موحد۔ اللہ نے قانون بیان کر دیا، فرمایا کہ مشرکین یہ قبضہ گروپ ہے، انہوں نے مسجد حرام پر قبضہ تو کر رکھا ہے، لیکن یہ اس قابل نہیں کہ مسجد حرام کے یہ متولی بنے۔ مشرک مسجد کا متولی نہیں بن سکتا، اور مسجد حرام کی تولیت یہ اس قابل نہیں کہ ان کے پاس ہو۔ کیا قانون ہے؟ فرمایا کہ مسجد حرام کا متولی وہ ہوگا جو خالص موحد ہوگا۔ موحد ہی مسجد حرام کا متولی بن سکتا ہے، مشرک نہیں بن سکتا۔ اشارہ بھی کر دیا کہ اب وقت آنے والا ہے کہ مسجد حرام کی تولیت یہ موحدین کے پاس ہوگی۔ اللہ کے فضل سے آج بھی کعبۃ اللہ، مسجد نبوی کٹر قسم کے توحیدیوں کے پاس ہے، اس وقت بھی کٹر توحیدی، اور صرف للڑ شلڑ بھی نہیں، ایسے زبردست توحیدی، اتنے کٹر توحیدی کہ پاکستان اور برے صغیر میں ان کا عقیدہ صرف اشاعت التوحید کے ساتھ ملتا ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ملتا۔ یہ جو غیر مقلد ہے ان کے ساتھ بھی نہیں ملتا۔ یہ غیر مقلد بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، وہ حملی ہیں، اور ان کی اب کتابیں آ رہی ہیں۔ ایک کتاب اللجنہ الدائمہ 36 جلدوں میں آئی، تمام عرب کے علماء کا اتفاقی فتویٰ، اللجنہ کہتی مجلس کو ہیں، ان کی مجلس علمی کا فتویٰ 36 جلدوں میں وہ آ چکا ہے، اور اس میں انہوں نے صاف مسئلہ لکھا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر جا کر یہ لفظ کہے کہ ادعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کرو، استغفار طلب کرتا ہے، تو وہ ایسا مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا۔ آپ بے شک نہ کہیں، ڈھیلے رہیں، یہ عرب کے علماء کا فتویٰ ہے، الا المتقون۔ اور ایک اور فتویٰ آیا فتاوی الاسمین، اور وہاں پر یہ مسئلہ اللجنہ الدائمہ میں یہ مسئلہ بھی صاف لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام قبر پر سلام کوئی نہیں سنتے۔ او بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام قبر پر سلام کوئی نہیں سنتے، اور دلیل کیا دی؟ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ دلیل دے کے فتاوی علماء بلد الحرام میں بھی، فتاوی اللجنہ الدائمہ میں بھی، فتاوی الاسمین میں بھی، فتاوی اسلامیہ میں بھی، یہ سارے عرب کے فتاوے ہیں۔ تقریباً 6 فتاوے وہاں سے جاری ہوئے، اور 6 کے 6 فتاوی میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ سائل نے سوال کیا حال یسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند قبرہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جو درود پڑھا جائے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا الاصل ان الاموات لا یسمعون، قانون یہ ہے کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، لقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى،
وما انت بمسمع من فی القبور. اب اس للڑ پارٹی کو بھی کہو. ادھر تم کہتے ہو اشاعت والوں کے پیچھے نماز نہیں، تو کھل کے اعلان کرو کعبہ کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں. وہاں کیوں ڈرتے ہو؟ اور تمہاری المحند میں تو لکھا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں. المحند شریف میں تو لکھا ہے وہابی خارجی ہے اور ان پہ خدا کی لعنت ہو. کعبۃ اللہ کا امام، مسجد نبوی کا امام، ان سب کو خارجی قرار دے رہی ہے المحند پاک، المحند شریف. اس میں باقاعدہ نص موجود ہے المحند کی. المحند کی نص کے مطابق حرمین کے علماء خارجی ہیں اور اہل بدعت ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں. تو میرا خیال ہے ان سب کو مشورہ کرنا چاہیے سبز پگڑی والوں کے ساتھ. سارے مسلمان مسجد نبوی میں، کعبۃ اللہ میں نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور یہ سارا مارکا لیٹرینوں میں ایک دوسرے کو کھنگورے مار رہا ہے. اب ان کو کہو یہی آیت دیکھ لو بھائی مانو، یہاں تمہارا عشق مچا ہے اور کعبۃ اللہ کے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مسجد نبوی کے امام کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ سچے پیر کے لیے شرائط ہے، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کعبۃ اللہ کے امام سے ملتا ہے. سچے پیر کی پہلی شرط کیا ہے کہ اس کا عقیدہ کعبۃ اللہ کے امام سے ملتا ہو. یہ اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب فتنہ فساد کا زمانہ ہوگا، حدیث لکھی مولوی احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب فتنہ اور فساد کا دور اور زمانہ ہوگا تو اس وقت اصلی اسلام اور اصلی ایمان یہ حرمین کے اندر ہوگا. اور کہتے ہیں جس طرح سانپ پہ حملہ کیا جائے تو سانپ دوڑ کے اپنے سوراخ میں داخل ہوتا ہے، تو اسی طرح جب اسلام پر فتنے فساد فرقہ بازی کا دور ہوگا تو اس زمانے میں اصلی ایمان سمٹ کر کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں ڈیرا لگائے گا، اور اصلی وہ لوگ ہوں گے حق کی پہچان. یہ احمد رضا خان نے باقاعدہ حدیث لکھی. ہم کہتے ہیں دو حال سے خالی نہیں، اگر یہ حدیث صحیح ہے تب بھی بریلوی بے ایمان ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو احمد رضا خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا کر اعلیٰ درجے کا بے ایمان ہے، اور اس کے پیروکار تب بھی بے ایمان ہے. سمجھ بھی آئیے یا نہیں؟ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ فیصلہ کرواتے ہیں. میں نے کہا کرواؤ. کہاں سے؟ کہتے ہیں آپ بتائیں. میں نے کہا اگر ہم سے پوچھتے ہو تو قرآن سے بڑا فیصل کوئی نہیں. تم بھی عقیدہ بیان کرو قرآن سے، ہم بھی عقیدہ بیان کریں قرآن سے. کہتے ہیں نہیں. پہلے ٹھیک ہے، پہلے صحیح تھا اب نہیں ٹھیک. ہاں بھائی لاؤڈ سپیکر میں میرا خیال ہے جن ہے. یا لاؤڈ سپیکر میں جن ہے یا لاؤڈ سپیکر کے پڑوسی جن اس کو خراب کرتے ہیں. اچھا جی، کیا بیان کر رہا تھا؟ الل متقون. کہتا ہے کہ فیصلہ رائے بینڈ چلیں، رائے بینڈ سے فیصلہ ہوگا. میں نے کہا رائے بینڈ بھی چلیں گے اور رائے بینڈ والے بزرگوں کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ بھی چلیں گے. ہمارا مرکز رائے بینڈ نہیں. یہ کسی نے غلط آپ کو پٹی پڑھائی.
ہمارا مرکز کعبۃ اللہ ہے، مرکز اسلام جہاں سے اسلام آیا، ہمارا مرکز حرمین ہے۔ کسی نے غلط کہا کہ مرکز رائے بنڈ ہے یا فلاں ہے، ہمارا مرکز ہے حرمین۔ اور دیکھ لو جتنے باطل فرقے ہیں ان کا تعلق اب بھی مرکز کے ساتھ نہیں، چاہے وہ غیر مقلد ہو، چاہے وہ رافضی شیعہ ہو، چاہے وہ رضا خانی مشرک ہو، چاہے وہ مودودی بے ایمان ہو، چاہے کوئی اور قسم کا اہل باطل ہو، کوئی بھی ہو، وہ مرکز سے خالی ہے۔ آج بھی کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے در و دیوار سے وہی آواز آ رہی ہے جو اس مسجد اقصی کے در و دیوار سے آ رہی ہے۔ مرکز اس کو کہتے ہیں۔ اب بھی وہاں متقی ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا، سمجھو مسئلہ، فرمایا کہ یہ مکہ کا مشرک یہ قبضہ گروپ پہ، انہوں نے مسجد حرام پہ قبضہ کیا، حالانکہ ان اولیاء ضمیر کا مرجع ہوئی مسجد حرام نہیں ہے، مسجد حرام کے متولی بننے کے لائق الا المتقون، مگر متقی، متقون بمعنی موحدون، موحد لوگ۔ یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ معلوم ہوتا ہے مسجدیں ہماری ہیں، مسجدیں ساری ہماری ہیں، مشرک کا مسجد میں کوئی حق نہیں۔ آگے بھی آ رہا ہے مسئلہ سورہ توبہ میں، مشرک مسجد کا متولی نہیں بن سکتا، اس لیے ہمت کرو مشرکوں، سب مشرکوں سے مسجدیں آزاد کرواؤ، ہر جگہ پہ یہ ترتیب رکھو، مشرکوں کو مار کے مسجد سے نکالو، کیونکہ مسجد مشرک کا حق نہیں۔ مشرک جائے دربار پہ، مشرک جائے قبروں پہ، مشرک جائے تعزیے پہ، مشرک جائے امام واڑے، امام واڑا، واہ واہ، واڑا، واڑا سمجھتے ہو کیا؟ واڑا کیا ہے؟ پشتو والے بول رہے ہیں، واڑا کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ جہاں پر گدھے رکھے جاتے ہیں، ہاں، خاص گدھے باندھنے کی جگہ کہتے ہیں امام واڑا، امام باڑا، امام بارگاہ، واہ واہ، امام بارگاہ، امام باڑا۔ مشرک جائے تعزیہ تبوت پہ، مشرک جائے دربار پہ، مشرک جائے قبروں کو چٹے، اور یہ سارا چٹو ٹبر یہ سارا چاٹتا رہے قبروں کو، مشرک کا حق مسجد میں نہیں۔ اس لیے موحد کو ایسا اقدام کرنا چاہیے جتنی مسجدیں سب مشرکوں سے آزاد کرواؤ۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہہ سکتے، مسجد کیسے آزاد کروائیں گے؟ ایک مسجد نہ چھوڑو، مارو فقتل المشرکین، بے ایمانوں کو مارو اور مسجدیں آزاد کرواؤ۔ اللہ نے یہی قانون بیان کر دیا کہ مشرک مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ اگر آپ ہمت کریں اس دفعہ جا کے اپنے اپنے علاقے میں کم از کم ایک ایک مسجد مشرک سے آزاد کریں۔ ان اولیاء تکبیر، مشرکات تمہاری موت آئی، تکبیر۔ ولکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون، جانتے نہیں کس بات کو کہ مسجد حرام میں مشرک کی کوئی تبلیغت نہیں، کوئی حق نہیں۔ لا یعلمون وما کان صلاتہم، اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ مسجد کا حقدار وہ موحد آدمی ہے،
مشرک کا کام ہی نہیں مسجدیں آباد کرنا. وما کان صلاتہم، نہیں ہے نماز ان کی، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا مکان، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب تمہارے کفر کرنے کے، بما کنتم تکفرون. سمجھو مسئلہ، یہاں پر کیا مسئلہ بیان ہوا کہ ما کان صلاتہم عند البیت، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے مشرکوں کی نماز البیت، عند البیت، کعبۃ اللہ کے پاس، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. کیا مطلب؟ ایک تو ظاہر مطلب ہے کہ مشرکین عرب وہ نماز کیا پڑھتے تھے، وہ اپنی طرف سے تو نماز پڑھتے، لیکن سیٹیاں بجا کے، تالیاں بجا کے وہ سمجھتے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور یہ ہماری نماز ہے، سیٹیاں اور تالیاں. ایک مطلب. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مشرک کی نماز کی حیثیت، چاہے وہ سجدہ بھی کرے، رکوع بھی کرے، اللہ کا ذکر بھی کرے، اللہ کے ہاں مشرک کی نماز کی حیثیت صرف تالی بجانے کی اور سیٹی بجانے کی ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ہاں تالی کی آواز، سیٹی کی آواز اور مشرک کے ذکر میں کوئی فرق نہیں. پتہ نہیں کیا سمجھے؟ اللہ کے ہاں سیٹی کی آواز ہو، تالی کی آواز ہو، جس طرح سیٹی اور تالی کا ثواب کوئی نہیں، اسی طرح مشرک کا اللہ اللہ کرنے کا ثواب بھی کوئی نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور آج اس کی نظیر کیا ہے؟ قوالی. انہوں نے عبادت بنائی ہے قوالی، طبلے، سارنگیاں، ناچ، یہی ان کا گانا بجانا. اس دور کا مشرک سیٹیوں کو عبادت سمجھتا، تالی بجانے کو عبادت سمجھتا، اور آج کا مشرک ذکر بالجہر، غٹر شروع ہے. سمجھ ہی نہیں آتی انسان کے بچے ہیں یا پتہ نہیں خنزیر جنگل سے آ گئے، یہ اس طرح آوازیں نکالتے ہیں. ایک قوالی، دو طبلے، سرنگیاں، تین، اور اس طرح ناچ گانا، اس کو سمجھتے ہیں عبادت. تو تین باتیں میں نے عرض کی، دو تو مطلب بتائے، مکاءن و تصدیعتن. یہ جو دوسرا مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ مشرک کی نماز، چاہے وہ ذکر ہی کیوں نہ ہو، سجدے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ حیاتی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت تالیاں بجانے کے برابر اور سیٹیاں بجانے کے برابر ہے. یہ مطلب امام راغب کے مفردات سے سمجھا گیا ہے. ہاں بھائی، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو. ایک تو ہے نا مسجد میں سیٹیاں اور تالیاں بجانا، ایک ہے غیر اللہ کو پکارنا، یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے. تو سیٹیاں بجانا اتنا مسجد کی توہین نہیں جتنا غیر اللہ کے نام کے نعرے مسجد کی توہین ہے. مسئلہ تو لمبا ہے لیکن وقت نہیں. مقام و تصدیہ، اس پر لمبی بات ہے. آج کا اپنا ماحول دیکھ لو، مشرکوں کی مسجدوں میں بدعات کا رواج دیکھو، ذکر کی خاص کیفیات دیکھو. یہ جو ٹوکرے والی سرکاریں، اس سیفی لانتی کے مرید، اور اس طرح کے سابز پکڑ والے شیطان، اور کئی عزیزی شیطان، کئی کاری شیطان، اور کئی کربوگے والی سرکاریں بنتی، یہ سارے اہل بدعت، ان کی عبادتیں، ان کے ذکر، ان کی ترتیبیں اللہ کے ہاں مکاءن سیٹیوں کے برابر بھی نہیں اور تالیوں کی آواز کے برابر بھی نہیں. مت سمجھو کہ بدعتی عبادت کر رہا ہے. فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے تھے تم کفر کرتے،
ان الذین کفروا، تخویف اخروی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، لے یصدوا عن سبیل اللہ، غرض انفاق تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، پس خرچ کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، پھر ہوں گے وہ اموال اوپر ان کے حسرتن، باعث حسرت، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مباحد مال خرچ کرتا ہے توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ مباحد کا خرچہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ اور مشرک کیوں خرچ کرتا ہے؟ مشرک کا خرچ ہوتا ہے لَيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کسی طرح مسئلہ توحید مٹ جائے، اللہ کی توحید کی راہ سے روکنے کے لیے مشرک کا خرچہ ہے، اور توحید کا علم بلند کرنے کے لیے مباحد کا خرچہ ہے۔ دونوں کا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مشرک مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی توحید سے روکنے کے لیے، عن سبیل اللہ، اور یہ سبیل اللہ عام ہے، خواہ وہ عرس پہ خرچ کریں، خواہ وہ 11ویں کی مجلس پہ خرچ کریں، خواہ وہ اپنے گرو گھنٹالوں کو بلا کر جلسوں پہ خرچ کریں، خواہ وہ اپنے ملازمین کو بلا کر اہل توحید کے خلاف ان کو خرچہ دیں، چاہے اپنے مسجد کے اماموں پر خرچ کریں، یہ سب کو شامل ہے۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ رک جائیں اللہ کی راہ سے، لوگ رک جائیں اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم، لیکن ان کے خرچے سے دعوت توحید رک نہیں سکتی۔ سارے مال خرچ کر لیں، جو مرضی کر لیں، ثم تکون علیہم حسرتن، کیا مطلب؟ ان کے خرچوں اور انفاق سے توحید کی دعوت نہیں رک سکتی، الٹا یہ خرچے ان کے لیے باعث حسرت بن جائیں گے، ثم یغلبون، پھر شکست خوردہ ہوں گے۔ والذین کفروا، مشرکین مکہ نے بڑا چندہ جمع کیا تھا بدر کے مقام پر، بڑا چندہ، اور انہوں نے اپنے زیورات تک دے ڈالے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور اہل توحید کو ختم کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی مال ان کے لیے حسرت کا سبب بنا۔ وہ شراب کی بوتلیں لائے تھے، ساتھ عورتیں تھیں کہ جب سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو ہماری عورتیں ڈانس کریں گی اور واپسی میں خوشیاں مناتے آئیں گے، ڈانس کرتے آئیں گے۔ لیکن جب 70 کافر مارا گیا، 70 پکڑا گیا، تو وہی عورتیں جو ڈانس کرنے آئی تھی واپس ماتم کرتی ہوئی گئی اور روتی ہوئی گئی۔ وہی مال جتنا انہوں نے چندہ جمع کیا ان پر حسرت بن گیا، باعث حسرت۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک جتنا بھی خرچہ کر لے وہ خرچے سے میری توحید کو نقصان نہیں دے سکتا، البتہ وہ خود مال بھی ضائع کر رہا ہے اور الٹا حسرت کا سامان بھی جمع کر رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، طرف جہنم کے جمع کیے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیث من الطیب، خبیث کو طیب سے۔ خبیث سے مراد ہے مشرک اور طیب سے مراد ہے مباحد مومن۔ قیامت کے دن اللہ مشرکوں کو جہنم میں ڈال کے اور طیبین کو، طیب کی پارٹی کو جنت میں ڈال کے لے یمید اللہ فرق کر دے گا کہ یہ طیب والے جنت میں چلے گئے اور مشرک سارے جہنم میں چلے گئے۔ یہ وہاں پر بھی فرق ہوگا، من الطیب ویجعل الخبیث، اور کرے گا اللہ پاک، خیال کرو ذرا، یجعل الخبیث، کرے گا اللہ خبیث کو، بعضہ علی بعض، بعض کو اوپر بعض کے،
بعض کو اوپر بعض کے فَيَرْكَمُهُ ان کو اکٹھا کرے گا جمیعاً ساروں کو. راکامہ یرکمو کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ان کو گٹھا بنا دے گا جمیعاً سب کے سب کا. فَيَجْعَلَهُ پس کرے گا جمع کر کے ان کو فی جہنم جہنم میں. اولئک هم الخاسرون. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو اکٹھا کر کے ان کو اوپر نیچے رکھ کے. کبھی لکڑیاں دیکھی ہیں، لکڑیوں کے گٹھے؟ ہاں، بڑے بڑے مشرک نیچے، پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر، ان کا گٹھا بنا کے فَيَجْعَلَهُ فِي جہنم، اس گٹھے کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں اصل نقصان اٹھانے والے. قل فرما دیجیے للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر رک گئے یہ شرک اور کفر سے، یغفر معاف کر دیا جائے گا لہم واسطے ان کے ما قد سلفا جو پہلے ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرکو اب بھی رک جاؤ، اب بھی عبرت حاصل کرو اور رک جاؤ. اگر تم نے شرک چھوڑ دیا، ما قد سلفا جو اب تک گناہ ہوئے، شرک اور کفر ہوا، وہ سارا معاف ہو جائے گا. بَإِن يَعُودُوا اور اگر یہ لوٹے شرک کی طرف، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں اگر پھر یہ کفر اور شرک کی طرف لوٹے تو یہ پھر کوئی نئی بات نہیں، میرا قانون پہلے بھی جاری ہو چکا ہے. جو بھی شرک کرتا ہے اس کا انجام جہنم اور دنیا میں عذاب ہے. وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو. دعوی سورت بطور اجمال. دوسرا دعویٰ اس سورت کا تھا قوانین جہاد اور موضوع جہاد. وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ حتیٰ کہ نہ رہے فتنۃ. عام مفسرین کہتے ہیں یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے. عامت المفسرین نے فتنۃ سے مراد شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم قتل کرتے رہو ان کو، لڑتے رہو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ نہ ہو فتنہ نہ رہے. اور حضرت شیخ کہتے ہیں اے لا یفتن مؤمن. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ لا، ڈھیلے نہ پڑھو. فتنہ سے کیا مراد ہے؟ لا یفتن. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا زور نہ رہے. کافروں کا زور، ہاں، کافر کا اگر زور رہا نا تو وہ مباحث کو تنگ کریں گے. اس وقت تک لڑو جب تک کافروں کا زور نہیں ٹوٹتا. اور زور ٹوٹنے کی علامت کیا ہے؟ لا یفتن مؤمن، وہ کسی مباحث کو تنگ نہ کر سکے. جب تک کسی مباحث کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے تم ہتھیار نہ ڈالو، لڑتے رہو. اور عام مفسرین نے کیا کہا؟ جب تک شرک موجود ہے تم لڑتے رہو. اب ذرا خیال کرو، آیت کے اندر غور کرو. جی حتیٰ آتا ہے انتہا آیت کے لیے. ہاں بھائی، کیوں کوئی فوت تو نہیں ہوگی؟ حتیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ انتہا. قتال کی غایت کیا ہوگی؟ لا تکونا. جب تک شرک رہے گا جہاد بھی رہے گا. جب تک شرک رہے گا جہاد بھی. شرک ہے الی یوم القیامہ تو جہاد بھی ہے الی یوم القیامہ. یہ آیت نسکتی ہے کہ جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا. یہ جو مرزا قادیانی شیطان نے کہا کہ جہاد منسوخ ہو گیا، یا غیر مقلدین شیاطین نے رسالے لکھے کہ جہاد منسوخ ہو گیا، یا بریلویت نے تنسیخ جہاد پر
مواد جمع کیا، یا ہمارے رائے گنج والے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ اب جہاد نہیں رہا، اب صرف مجاہدین فساد مچا رہے ہیں، یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے، تو یہ سب جماعتیں جتنی کہتی ہیں یہ جہاد کا دور نہیں، چاہے یہ مسئلہ غیر مقلدوں کا ہو، چاہے مسئلہ ہو رائے شریف میں، چاہے یہ مسئلہ ہو صوفیوں کے گھر میں، قرآن یہ بتا رہا ہے قاتلوہم. یہ چلا گیا لاؤڈ اسپیکر والا، لاؤڈ اسپیکر کو خراب کر کے دیا پہلے ٹھیک تھا. فون انشاءاللہ سیٹ کر سکتے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑتے رہو ان سے حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ. اس مسئلے کو نہیں بھولنا کہ جہاد کسی دور میں بھی منسوخ جب تک شرک رہے گا، جب تک کافر کا دور رہے گا تو قاتلوہم کا حکم رہے گا. تو یہ اسی پر وہ حدیث آئی الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جاری رہے گا قیامت تک. وہ حدیث اسی آیت سے ماخوذ ہے. کتاب و سنت کا مسئلہ یہی ہے کہ کسی زمانے میں بھی جہاد منسوخ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے جہاد کا اب زمانہ نہیں تو وہ قطعاً کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے. بے شک نبی کہو تب بھی کافر ہے، بے شک کہو تب بھی کافر ہے، نہ کہو تب بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی نسکتی یہ بتا رہی ہے. تمہاری تعین کی بھی ضرورت نہیں، یہ نسکتی کا مسئلہ ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے عبادت ساری کی ساری للہ، صرف اللہ کے لیے، للہ صرف اللہ کے لیے. کسی بت کی عبادت نہ رہے، صلیب کی عبادت نہ رہے، حضرت عزیر کی عبادت نہ رہے، قبروں کے پجاریوں کی عبادت نہ رہے، تعزیہ پرستی نہ رہے. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین، الدین سے مراد کیا ہے؟ عبادت اور پکار. ہو جائے عبادت اور پکار کلہ ساری کی ساری للہ، صرف اللہ کے لیے. نہ حضرت علی کی، نہ حضرت حسین کی، نہ حضرت عزیر کی، نہ حضرت عیسیٰ کی، نہ تعزیہ کی، نہ تبوت کی. فَإِنِ انتہوا، اگر یہ رک جائیں کفر سے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ پاک، بما یعملون بصیر، ساتھ اس کے کہ یہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ مولا ہے تمہارا، کارساز ہے تمہارا. نعم المولا، واہ ہے کارساز، ونعم النصیر، اور واہ ہے مددگار. نعم النصیر، کیا خوب مددگار ہے. ہاں بھائی اس کو سیٹ کر نہیں تو بند کر دیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، وَاعْلَمُوا، یقین رکھو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس کا تعلق ہے جی الانفال للہ، اس کے ساتھ الانفال للہ. اب ذرا غور کرو، وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ انفال اللہ کے تصرف میں ہے اور اللہ کے حکم سے رسول جیسے تقسیم کرے گا. انفال اور مال غنائم، مال غنیمت، جہاں اسی مسئلے کی تفصیل ہوگی. اور وَاعْلَمُوا کے نیچے لکھا ہے حصہ ثانی یا صورت،
اس دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، مضمون وہی ہے، بعض علل کا ذکر ہوگا اور کچھ قوانین جہاد۔ وَاعْلَمُوا، یقین کر لو، جان لو، انما غنمتم، یہ تفصیل ہے الانفال للہ کی، انما بے شک وہ جو تمہیں مال غنیمت ملا، من شیء کسی چیز سے، پاننا للہ خموسا، بس اللہ کے لیے ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے جو مسلمان ہیں، بنی ہاشم اور بنی المطلب کے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو ساتھ اللہ کے، وما انزلنا اور اس پر کہ نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان دن فرقان کے، حق باطل کی جدائی کے دن، یہ الفرقان مبدل منہ ہے اور یوم اس سے بدل ہے، یوم التقى الجمعان جس وقت ملی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ان پر ہر چیز کے کامل قدرت رکھتا ہے۔ اب سمجھو بات، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مال غنیمت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ خمس 5 حصے کیے جائیں گے، پانچواں حصہ ہوگا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کا۔ مراد کیا ہے؟ بیت المال کا، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلامی حکومت کے بیت المال کا، بیت المال کا حصہ ہے للرسول۔ اس آیت پر دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھو، تقریباً میں نے اس پر 350 تفسیروں پر نشان لگائے، للرسول 350 تفسیریں، سب لکھتے ہیں للرسول اذا کان حیا، یہ تب ہوگا رسول کا حصہ کہ رسول زندہ ہو، رسول کے لیے تب ہوگا کہ رسول اذا کان حیا، جب رسول زندہ ہو تو رسول پاک کے لیے ہوگا پانچواں، اور جب رسول پہ موت آ جائے گی تو پھر خلیفۃ المسلمین کو ملے گا، پھر رسول کے لیے نہیں ہوگا۔ اس للڑ پارٹی سے بھی پوچھو کہ خمس کا اب کیا مسئلہ ہے، خمس للرسول ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہے، اگر حیات دنیاوی ہے تو یہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا وہ ہوگا للرسول، رسول کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونے کا ذرا مطلب متعین کرو، جبکہ پوری امت کہتی ہے کہ رسول کے لیے اس وقت ہے اذا کان حیا، جب رسول زندہ ہو، رسول کی وفات کے بعد یہ خلیفۃ المسلمین کو ملے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے گا۔ اور یہ جتنے لڑ پارٹی پورے قرآن کے منکر ہیں، بے ایمان، کہتے ہیں حیات دنیاوی، حیات دنیاوی، پورے قرآن کو معطل کرتے ہیں۔ تو جہاں جو تفسیر بھی اٹھاؤ گے آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل۔ آیت دلیل ہے کہ حکومت وقت کے ذمہ ہے اسلامی حکومت کے ناداروں اور یتیموں اور مساکین کے لیے فنڈز جمع کرنا اور ان کی کفالت کرنا۔ وابن السبیل میں آپ بھی ہیں، طلباء بھی اسی میں ہیں، البتہ جو سید ہے وہ مدرسے کی روٹی نہ کھائے، ہمارے مدرسے کی کھا سکتا ہے، دوسرے مدرسوں کی بات ہے، کیونکہ ہمارے مدرسے کا زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں، دوسرے مدارس کی بات ہے۔ ہاں بھائی، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِین، ہاں بھائی سیٹ ہو گئی ہے، کیا بکواس کرنا، بند کر پھر اس کو، شین گرم ہو گئی۔
ہوں تڑا بنا نا ذمہ دار ہوں لاؤڈ سپیکر ان چلسی نا ہاں بھائی وما انزلنا علی عبد ہو گیا بھائی. ہاں کدھر چل رہے تھے؟ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں سورہ انفال کی شروع میں. وما انزلنا، اور وہ جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان کے دن. فرقان کا دن یعنی حق اور باطل کے فیصلے کرنے کا دن. یہ کون سا دن تھا؟ یعنی یوم التقل جمعان، جس دن دو جماعتیں ملی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، علت اولا ثانیہ، حصہ ثانیہ کی پہلی علت الانفال للہ. اذ انتم، جس وقت تھے تم، بالعدوۃ الدنیا، کنارہ قریبی. دنیا کا معنی قریبی ہے. دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب الفنا ہے، فنا ہونے کے قریب ہے، تو اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. یہاں لغوی معنی ہے جس وقت تھے تم بالعدوۃ الدنیا، دنیا کے قریبی کنارے پر. وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے عدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پر. یہ ہوم سے مراد ہے مشرکین. والرکب اسفل منکم، اور راکب قافلہ، اسفل منکم، وہ نیچے تھا، منکم، تم سے. اس قافلہ سے مراد ہے ابو سفیان کا قافلہ. وہ نیچے تھا، سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا. بلو تباعدتم لاختلفتم، اگر تم ایک دوسرے کو وعدہ دیتے، یعنی مشرکین کے ساتھ تمہاری میعاد مقرر ہوتی تو البتہ چوک جاتے، اختلاف کرتے آپس میں. فی المیعاد، اس میعاد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اچانک بھڑا دیا اور یہ لڑائی اچانک ہو گئی. اگر پہلے سے ٹائم مقرر ہوتا، دن مقرر ہوتا، ہو نہیں سکتا تھا. اس مقرر وقت سے ہو سکتا ہے کوئی فریق پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ اچانک ہی مقابلہ ہو گیا. لیکن اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے امرن لیقضیہ، اوپر عبارت ساتھ ملے گی، جمعکم بغیر میعاد، اللہ نے تمہیں جمع کر دیا بغیر وقت کے تقرر کے. کیوں؟ لیقضی اللہ، تاکہ فیصلہ کرے اللہ ایسی بات کا، کانا مفعولا، جو ہونے والی تھی، لے جہلے کا، تاکہ ہلاک کرے من ہلاکا، اس کو جو ہلاک ہو. ام بینتن، ان بمانا بعد ہے، اور بینہ سے مراد ہے قیام الحجت علیہ، دلیل قائم ہونے کے بعد. ویحییٰ، اور زندہ رہے من حیا، جو زندہ رہے، ان بینتن، دلیل کے قیام کے بعد. وان اللہ لسمیع علیم، اور بے شک اللہ البتہ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. اذ یریکہم، جب اللہ نے، یہ علت ثانیہ ہے، جس وقت دکھلایا اس اللہ نے تم کو، وہ فی منامے کا، تیری نیند میں، قلیلاً، بہت تھوڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب میں مشرک بہت تھوڑے دکھائے گئے. اس سے مسلمانوں کو جب اطلاع ملی تو مسلمان نڈر ہو گئے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اگر دکھاتا تم کو وہ کثیرن، زیادہ، لفشلتم، تو ہو سکتا تھا تم بزدل بن جاتے اور تم آپس میں جھگڑتے. فی الامر، معاملہ جنگ میں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو. جب دکھایا
تم کو وہ جس وقت تم ملے تھے تمہاری آنکھوں میں قلیلاً بہت کم، اور کم کر دیا تم کو فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، تاکہ فیصلہ کرے اللہ امرن ایک کام کا کانا مفعولا جو ہے ہونے والا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں سب امور۔ ہوا یہ اللہ رب العزت نے پہلی وجہ یہ بیان کی کہ تمہیں اچانک لڑا دیا، پہلے سے وقت مقرر نہیں ہوا، اچانک تمہیں لڑانے والا میں تو الانفال للہ، انفال بھی صرف اللہ کے لیے۔ اس کی پھر حکمت بیان کی کہ اللہ کے ہاں ایک چیز مقرر تھی، وہ ہو کر رہنی تھی، اس لیے اللہ نے تمہیں بدر کے مقام پر لڑانا تھا، تاکہ اگر کوئی زندہ رہے تو دلیل دیکھنے کے بعد، اور کوئی مر جائے وہ بھی دلیل کھلنے کے بعد حق باطل کا فرق واضح ہو جائے کہ مٹھی بھر جماعت اتنی بڑی جماعت پہ کس طرح غالب آ گئی۔ اور اذ یریکہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسری علت بیان کی، الانفال للہ، فرمایا میرے پیغمبر میں نے آپ کو خواب میں مشرکین کی قلت دکھلائی، آپ نے خواب دیکھا کہ مشرکین تھوڑے ہیں، تو اس لیے مسلمان لڑنے کے لیے بہادر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زیادہ دیکھتے تو بزدل ہو جاتے، یہ کارنامہ میرا تو الانفال للہ، انفال بھی صرف اللہ کے لیے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور عین میدان جنگ میں، میدان جنگ کے اندر جب دو جماعتیں مل رہی تھی، پہلے بھی پڑھا مشرکوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے ابتداءً، لیکن جب لڑنے لگے تو مسلمان ان کو کم نظر آئے، وہ مسلمانوں کو کم نظر آئے۔ التقیتم دوران ملاقات اور لڑائی، فی اعینکم قلیلا ویقللکم اور اللہ نے تم کو بھی کم کر دیا ان کی آنکھوں میں۔ اگر مشرک زیادہ دیکھتے نہ لڑتے، مسلمان زیادہ دیکھتے بزدلی کا سبب بنتا۔ اللہ نے ایسی ترتیب رکھی اپنی حکمت کے ساتھ، وہ ان کو کم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو کم دیکھ رہے ہیں، تاکہ اللہ اپنے امر کو جو ہونے والا ہے اس کو پورا کرے، اور اللہ کی طرف ہی سارے امور پھرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قانون اول برائے مومنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ملو فئاتن جماعت کو، جہاں قانون ذرا خیال کرنا ہے، زبردست قانون آ رہا ہے جہاد کا۔ اے ایمان والو جب تم ملو فئاتن جماعت کو، فثبتوا پہلی چیز ثابت قدم رہو، کیونکہ میدان جنگ کی ساری کامیابی اسی میں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو، یہ دوسرا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے دل مضبوط ہوگا، اور جسم کا ثبات موقوف ہے دل کے ثبات پر، اس لیے فرمایا اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے اور دشمن سے لڑ سکو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو مقابلہ کے اندر۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ امیر کی اطاعت، اطیعوا اللہ ورسولہ، اور قانون یہ ہے، یہ ادب ثالث تیسرا ادب آ رہا ہے، اطیعوا اللہ۔ پہلا ادب کیا تھا؟ فثبتوا، دوسرا ادب کیا تھا؟ واذکروا، تیسرا ادب اطیعوا اللہ ورسولہ، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ مراد کیا ہے؟ اطاعت امیر، یہ ضروری ہے، اگر امیر کی اطاعت نہ ہو جہاد نہیں ہو سکتا۔ آج جتنا جہاد میں لوگ وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امیر نہیں، ہر جگہ پہ امیر جدا ہے، حالانکہ یہ قانون ہے کہ ایک امیر کی امارت کو تسلیم کر کے اس کی بات مان کے جہاد کرو۔ فرمایا بلا تنازعوا اور آپس میں مت جھگڑو، باہمی اتفاق رہے، یہ اور قانون آ گیا ادب رابع، چوتھا ادب اور چوتھا قانون، بلا تنازعوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا پس تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم اور اکھڑ جائے گی ہوا تمہاری، یعنی تمہارا روب
یہ ختم ہو جائے گا. اس لیے لا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت. جب تک جماعت میں اتفاق نہیں ہوتا لڑائی نہیں ہو سکتی. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اور ڈٹ کے مقابلہ کرو. مصائب آئیں گے، مصائب کو برداشت کرتے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی نصرت اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ کی نصرت اور مدد ڈٹنے والوں کے ساتھ ہے، کچے لوگوں کے ساتھ نہیں. بلا تکونوا کالذین خرجوا، اور قانون آ رہا ہے کہ لا تکونوا، اس پوری آیت کا خلاصہ کہ عاجزی اور اخلاص اختیار کرو، غیر قوموں کی تقلید میں تکبر اور ریاکاری سے بچو. ولا تکونوا، اور نہ ہو مثل ان لوگوں کے خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے باتارن، اکڑتے ہوئے، بریا الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہوئے اللہ کی راہ سے. واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ جو یہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں ثابت قدم رہو، ڈٹ کے مقابلہ کرو اور اللہ سے مدد مانگو. جب جہاد کا میدان ہو اللہ کو پکارو، یا اللہ مدد کر. اور دشمنوں کے مقابلہ میں اذکر اللہ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بھی کرو، اللہ سے مدد بھی مانگو، امیر کی اطاعت کرو، آپس میں اتفاق سے رہو، اور اصبروا، مشکلیں جھیلنا اور سیکھو، اور برداشت کا مادہ پیدا کرو. اور لا تکونوا، عجز اخلاص کے ساتھ لڑو، ریاکاری اور تکبر سے بچو. یہ اصول بیان ہو گیا. واللہ بما یعملون محیط اذ زین لهم الشیطان اعمالهم. مکہ کے مشرک جب نکلنے لگے انہیں ایک خطرہ تھا، اور وہ خطرہ یہ تھا کہ ایک بنو کنانہ قبیلہ تھا، اور بنو کنانہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی. تو مشرکین عرب یہ سوچ کر گھبرا گئے کہ کہیں ہم اگر نکلے اور پیچھے ہماری عورتوں پر، بچوں پر بنو کنانہ وہ حملہ نہ کر دے، ان کو خراب نہ کرے. یہ سوچ رہے تھے کہ شیطان پھر پیر صاحب کی شکل میں تشریف لے آیا. یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے. بزرگوں کی شکل میں آیا پیر صاحب. جب تشریف لے آیا انہوں نے دیکھا وہ سراقہ بن مالک جو بنو کنانہ کا سردار تھا اس کی شکل میں شیطان آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں. اور وہاں پر اس نے کہا کہ میری اور آپ کی دشمنی اپنے مقام پہ. یہ آواز پیچھے جا رہی ہے یا نہیں؟ اچھا، میری یا آپ کی دشمنی اپنے مقام پہ ہے، لیکن ہمارا مقابلہ ہے وہابیوں سے. وہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہیں، تمہارے مذہب کے بھی خلاف. تو اس معاملہ میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ. اور ان وہابیوں کو بالکل نہیں چھوڑنا، صفایا کرنا ہے ان کا. یہ حرامی پھر اپنی ترغیب دینے لگا سراقہ بن مالک کی صورت میں. انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ پیر صاحب بھی آ گئے ہیں ترنول سے. ہم تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شاید ہماری آڑ بنے، لیکن پیر صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اذ زین لہم الشیطان، جب مزین کیا شیطان نے ان کے اعمال کو، وقال لا غالب لکم اليوم، اور کہا کوئی نہیں غالب واسطے تمہارے، اليوم آج کے دن، من الناس لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا. وانی جار لکم، اور بے شک میں جار لکم، میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہارے ساتھ چلوں گا. اور فلما تراءت، بس جب ایک دوسرے کو دیکھا دو جماعتوں نے، نکاسا، یہ آیا نا شیطان،
یہ نضر بن حارث اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہا تھا، بزرگی میں آیا اور ایک ہاتھ اس کا پیچھے تھا، اور کبھی ابو جہل کے ہاتھ میں دوسرا ہاتھ دیتا، کبھی نضر بن حارث، آؤ جی آؤ چلو، آج تمہیں کوئی غالب نہیں، مغلوب نہیں کر سکتا، تم ہی غالب ہو۔ جب یہ آگے آگے لین میں صف میں گیا تو اوپر دیکھا کہ جبریل آ رہا تھا، وہ اوپر دیکھا۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کو کشف ہوا۔ شیطان کو کیا ہوا؟ فرشتوں کو دیکھا، کیا ہو گیا؟ کشف۔ تو کشف کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کشف گدھے کو بھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کشف ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کشف بلی کو ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کوئی کھانا گوشت جتنا بھی آپ چھپا کے رکھیں، 2 منٹوں میں بلی وہاں ہوگی، معلوم ہوتا ہے۔ اور بلی کو آپ دیکھیں بیٹھی بھی مراقبے میں ہوتی ہے، بالکل مراقبے میں بیٹھتی ہے، اور مراقبے میں بیٹھ کے جتنا بلی کو کشف ہوتا ہے آپ کے پیروں کو اتنا نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں شیطان کو کشف ہوا جب 2 جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ ناکاسا، شیطان نے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، ناکاسا علا کے بے، شیطان بھاگ گیا، مڑ گیا ایڑیوں کے بل، ہاتھ چھوڑا ابو جہل کا، کہتے ہیں تم جانو تمہارا کام جانے، میں تو یہ جا رہا ہوں۔ اللہ کے بے وقال انی بریء منکم، اور کہا میں بری ہوں تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما، اس چیز کو لا ترونا کہ تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتے دیکھتا ہوں، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ یہاں پر اشکال ہے، شیطان کو تو مہلت نہیں مل گئی تھی، شیطان کو تو مہلت مل گئی تھی، تو انی اخاف اللہ کا کیا مطلب؟ اس کو کوئی جان کا خطرہ تھا؟ جان تو علاجوں میں الا وقت المعلوم تک اس کو چھٹی مل گئی تھی، لیکن اب انی اخاف اللہ کہہ رہا ہے تو جواب یہ ہے موت سے نہیں ڈر رہا تھا، شیطان کو خطرہ تھا لتریشن کا، مرے گا نہیں لیکن فرشتے ماریں گے وہ نہ، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انی اخاف اللہ، یہ موت سے نہیں ڈرا، لتریشن سے ڈر کے بھاگا۔ واللہ شدید العقاب، معلوم ہوتا ہے کبھی شیطان بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ ہاں مسئلہ سمجھتے ہو، شیطان پیر کی شکل میں بھی آئے گا، کبھی تعلیم القرآن میں بھی جا بیٹھے گا اور کہے گا انی جار لکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کوئی پتہ شتہ نہیں لگا، وہاں پر بھی جائے گا، انی جار لکم کہے گا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب مشکل وقت پڑے گا ناکاسا، شیطان سب کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، ناکاسا علا آکے بے، ایڑیوں کے بل کھسکتا ہے، کھسک گیا اچانک پیچھے، اور ساتھ کہتے ہیں انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ اذ یقول المنافقون، اب ذرا خیال کرنا ہے، اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، یہ بہت تفسیریہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی، نفاق اور شک کی، غر ہؤلاء، دھوکہ دیا ان مسلمانوں کو، دینہم، ان کے دین نے، کیا مطلب؟ دھوکہ دیا ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، دینہم، ان کے دین نے، کیا مطلب؟ منافق کہہ رہے تھے، 7 منافق نہیں تھے بدر میں، یاد رکھو، بدر کی لڑائی میں منافق نہیں تھے، منافق اپنے ڈیرے پہ حکا لگا کے بیٹھے تھے، اپنے ڈیرے پر وہاں مدینہ میں اپنے اپنے ڈیروں پہ انہوں نے یہ بات کی، اور کہتے کیا ہیں کہ غر ہؤلاء، دھوکہ دیا ان مسلمانوں کو، دینہم، ان کے دین نے، مراد کیا ہے؟ یہ سب کو کہتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم بڑے مباحد ہیں، آج پتہ چلے گا نا، یہی فتووں نے ان کو دھوکہ دیا ہے،
ان کو کافر کافر کہہ کر، مشرک مشرک کہہ کر، اب چند یہ چند ہے، وہ دو چند ہیں، اب مقابلہ ہوگا تو لگ پتا جائے گا۔ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا۔ کیا مراد سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں ہم بڑے توحیدی اور وہ بڑے مشرک، وہ بڑے کافر، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں پتہ آج چلے گا کہ وہ اتنے آ رہے ہیں، یہ چند ایک ہیں، پتہ چل جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو بھروسہ رکھے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بس بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تو دیکھتا، تخویف اخروی، جس وقت کے روح لیتے ہیں، یتوفا روح لیتے ہیں پورا پورا، ان کا کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکہ تو فرشتے، یضربون وجوہہم مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق اور کہتے ہیں چکھو عذاب جلانے والا۔ جہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ روح نکالنے سے پہلے یا روح نکالنے کے بعد؟ دونوں قول ہیں۔ اگر یہ روح نکلنے سے پہلے ہو تو پھر یہ عذاب برزخی نہیں ہے، یہ دنیا میں یہ تمہید ہے عذاب برزخی کی۔ ابھی تک روح نہیں نکلی، روح نکلنے سے پہلے مارنا بطور سزا کے یہ عذاب برزخی نہیں بنتا۔ اور نمبر دو، روح نکلنے کے بعد مارتے ہیں، اصل میں عام تفسیر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ روح نکالنے سے پہلے مارتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کہ روح نکالتے ہیں تو روح آتی نہیں، تو جس طرح جانور ہو اڑی کرنے والا تو اس کو پیچھے سے بھی مارا جاتا ہے، آگے سے بھی مارا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، تو اس کافر کی روح کو اس طرح فرشتے آگے سے بھی پیچھے سے بھی مار کے ہانک کے آگے لے جاتے ہیں، سرکش جانور کے ساتھ تشبیہ دینا مقصد ہے۔ اور دو معنی میں نے بیان کر دیجئے۔ جہاں پر مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی ان کی تفسیر ہے تو چند پاروں پر، باقی مولانا عبد المالک صاحب کاندلوی کی ہے، تو پہلے چند پاروں پر مولانا ادریس صاحب کی تفسیر ہے معارف القرآن۔ وہاں پر انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ دو چیزیں، وجوہہم ادبارہم، یہ کیوں ذکر کیا وجہ اور دبر کا؟ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں مشرک کا دبر اور منہ میں کوئی فرق نہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ مشرک کی دبر اور منہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو ملا کے ذکر کیا۔ کیوں؟ مشرک کے منہ سے بھی گندگی نکلتی ہے، شرک کے کلمے نری نجاست ہے، اور تقابل میں بھی نری نجاست ہے، تو اس لیے لا فرق بین الدبر والوجہ، مشرک کے دبر اور وجہ میں کوئی فرق نہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، چکھو عذاب جلانے والا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ علت عذاب کی ہے۔ یہ عذاب کیوں ہے؟ بسبب اس کے کہ آگے کیا ان کے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ پاک نہیں ہے ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید واسطے بندوں کے، کا دأب آل فرعون، یہاں مبتدا مقدر ہے، اصل عبارت ہے دابہم کا دأب آل فرعون، حال ان کا مثل حال فرعون کے ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے فرعونیوں کو اللہ نے نعمتیں دی لیکن انہوں نے ناشکری کی، ان مکہ والوں کی بھی وہی حالت ہے، یہ بھی ناشکری کر رہے ہیں، تو جیسے ان کا حال بنا ان کا بھی وہی حال بنے گا، یعنی تاریخ عالم کی طرف اشارہ ہے۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بے شک اللہ قوی شدید العقاب، طاقت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ لم یکو
یہ قانون الہی کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک، اس آیت کو ذرا سمجھو، بے شک اللہ نہیں بدلنے والا نعمتن، کسی نعمت کو جو وہ نعمت کرتا ہے کسی قوم پر، حتیٰ یغیروا، حتیٰ کہ بدلیں وہ خود، ما اس حالت کو، بے انفسہم جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب ہے اللہ نعمتیں دیتا ہے اور اللہ نعمتیں چھینتا نہیں۔ او بزرگوں، اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ نعمتیں چھینتا نہیں۔ ہاں، قوم اگر اپنی حالت بدل لے تو پھر نعمتیں عذاب بھی بن جاتی ہیں۔ اس سے پہلے نمونہ کیا پیش کیا؟ فرعون کا۔ فرعونیوں کو اللہ نے نعمتیں دی، بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن اللہ نے چھینی اس وقت ہے جب انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، اپنی حالت کو بدل دیا، دلائل کا انکار کیا، اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی۔ قانون الہی یہ ہے، اللہ جب قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو نعمتیں دیتا ہے، تو اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو بدلتے نہیں۔ کیا مطلب؟ نعمتوں کے بجائے شکر کے کفر نہیں کرتے، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ قانون بیان کر دیا۔ اب ذرا خیال کرو، آپ کا ڈاکٹر اقبال، اس نے جو شعر کہا بالکل الٹا آیت کا مقصد سمجھائے۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا علامہ اقبال، تو وہ علامہ انجلیزیہ تھا، اس نے بالکل اس آیت کو الٹا مقصد سمجھا۔ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ وہ شعر کہتا ہے، اس نے بالکل الٹا شعر کہا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے اور وہ نعمتیں چھینتا اس وقت تک نہیں جب تک کہ نعمتوں کی ناشکری نہ ہو۔ اور آپ کا علامہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو اپنی خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ پستی سے نکال کر اس وقت تک عروج نہیں دیتا جب تک پستی سے نکلنے کا خیال نہ ہو۔ اور قرآن کہتے ہیں اللہ نعمتیں عروج دے کر اس وقت تک پستی نہیں دیتا جب تک کہ ان نعمتوں کی ناقدری نہ ہو۔ تو یہ علامہ الٹا تھا، اس نے قرآن کا معنی بھی الٹا کیا۔ آپ تو سارے خطیب خوش ہو کر شعر پڑھتے ہیں نا جی علامہ نے قرآن کا معنی کیا ہے، حالانکہ بالکل قرآنی آیت کے خلاف۔ اور جو خطیب کرتے ہیں جان بوجھ کر تو وہ تو ایسے خیر بے ایمان ہے نا۔ چلو کوئی نہیں۔ اچھا، میں تو حیران ہوں کہ مولوی سرفراز خان نے بھی اس آیت پر علامہ کا شعر لکھا۔ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ مولوی سرفراز خان اچھا بھلا مولوی ہے، لیکن آیت کا ترجمہ بھی صحیح لکھا۔ نیچے کہتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا، اور ڈاکٹر اقبال نے جو کہا بالکل الٹا کہا۔ اگر آپ کو آیت کا معنی سمجھ آ گیا اور ڈاکٹر کا شعر، تو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر کی سمجھ معکوس ہے۔ او بزرگوں، کذاب آل فرعون الذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سارے کے سارے تھے ظلم کرنے والے۔ ان شر الدواب، پھر آ گیا بے شک دواب جمع ہے دابت ان کی، اور دابا کہتے ہیں جانور کو، دابا کہتے ہیں جانور کو۔ اب معنی سمجھنا ہے، بے شک سب جانوروں سے برا جانور، سب جانوروں سے برا جانور، سب ڈنگروں سے برا ڈنگر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الذین کفروا، وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ نہیں ایمان لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں جہان میں
جتنے ڈنگر اور جانور ہیں سارے جانوروں میں سے برا جانور مشرک ہے. کیا سمجھے ہو؟ سارے جانوروں سے برا جانور کون ہے؟ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم. یہ بنو قریظہ کے ساتھ عہد تھا اور بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ دیا. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تو یہاں پہ ہی ختم کر دو. ہاں میرا خیال ہے لاؤڈ سپیکر بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور سبق بھی نہیں ہوگا.